اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی اچھی بات مومن کی میراث ہے، کہیں سے مل جائے۔ تو آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑے سائنسدان گزرے ہیں، ان کا نام آئنسٹائن تھا۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، انگلش میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، لمبا چوڑا بیان ہے بہرحال، کہ اس کائنات جو ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا دماغ کام کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خاص جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ جو دماغ ہے، ہستی ہے، یا ہم مسلمانوں کے لیے اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ energizes us with faith whenever knowledge fails۔ بہت بڑی بات کی ہے کہ جب علوم کائنات ختم ہو جاتے ہیں، جب یہ عقل بے بس ہو جاتی ہے، تو پھر ایک خاص ہستی جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ہمارے یقین کو مضبوط کرتی ہے، جیسے ہم کہہ لیں کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہ عقل جو ہے اس کی ایک حد ہے، علوم بھی ایک حد پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے سوالات ہیں جن کا عقل جواب نہیں دے سکتی، علوم جواب نہیں دے سکتے، وہاں سے پھر وحی الہی شروع ہوتی ہے۔ جہاں ریزننگ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے۔ اس لیے شروع میں کہا گیا یؤمنون بالغیب۔ اب اس میں گزارش ہے کہ عقل جو ہے یا علم جو ہے یا علوم جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ دولت کمانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں، ساری باتیں۔ لیکن عقل اور علم اس چیز سے قاصر ہے کہ وہ بتائے کہ کون سا ذریعہ حلال ہے اور کون سا ذریعہ حرام ہے۔ یہاں وحی الہی کی ضرورت ہے۔ رشوت سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، کرپشن سے بھی ہوتا ہے، حلال طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ قارون کے پاس بے پناہ دولت تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 76 کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اونٹ اٹھاتے تھے، لیکن آخر کار اس کا مقدر ذلت اور رسوائی بنی۔ جو قرآن پاک سے ہٹ کے حرام طریقے سے کوئی شے بھی کی جائے گی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقل طے نہیں کر سکتی
علوم طے نہیں کر سکتے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ علوم تو بتا دیں گے، عقل بتا دے گی اس شے میں فائدہ ہے کر لو، اس شے میں نقصان نہ کرو۔ لہذا جوا جو ہے، گیملنگ ہے، اس میں بڑا فائدہ ہے، لیکن وہی یہ الہی روکتی ہے، کہتی حرام ہے۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں ایک بات کی گئی کہ جو لوگ جلدی سنبھل جاتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہاں یہ چیز دیکھیں کہ جو چیز گناہ ہے، نیکی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ نیکی کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ نیکی اور گناہ کی جو تمیز ہے، جو فرق ہے، وہ فرقان مجید بیان کر رہا ہے۔ وہاں سے پتہ چلے گا نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ نہ اس کو عقل طے کر سکتی ہے، نہ اس کو کچھ سائنس طے کر سکتی ہے، نہ اس کو کوئی علم طے کر سکتا ہے۔ یہ وہی الہی بتائے گی، اور لیکن اس کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے، اور نیکی کرنے والے کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ گناہ سے بے سکونی پیدا ہوتی ہے، دولت زیادہ ہو کم ہو سکون نہیں دے سکتی، نیکی سکون دیتی ہے، دولت کم ہو یا زیادہ ہو۔ لہذا یہاں بھی وہی الہی قرآن رہنمائی کرے گا کہ آپ وہ کام کریں جو خالق کائنات نے آپ کی اچھی زندگی کے لیے منتخب فرمایا ہے، تاکہ یہاں بھی اس کا فائدہ ہو اور وہاں بھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن جو لوگ ان حدود کو کراس کرتے ہیں، جو ان لیمٹس کو کراس کرتے ہیں، انہیں بے سکونی ملتی ہے، وہ ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، امبیلنس ہوتے ہیں، اور ذہنی، جسمانی، روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا قرآن نے وہ باتیں بتائیں کہ جس سے یہ زندگی اچھی گزرے، غم بھی ہو یا خوشی بھی ہو یا پریشانی بھی ہو، لیکن اگر قرآنی تعلیمات کا وہ عامل ہوگا تو اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزر جائے گی۔ تو اصل بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آئنسٹائن نے کہا، اس نے کہا کہ جہاں سب نالج فیل ہو جاتے ہیں، جہاں علوم فیل ہو جاتے ہیں، وہاں ایک کوئی پاور ہے جو ہمارے اندر کے ایمان کو، اس فیتھ کو طاقت دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہے وہ کون سی طاقت ہے۔ تو اس کے سامنے جتنے سجدے کریں گے، اس کے نبی پہ جتنا درود بھیجیں گے، اتنی زندگی اچھی گزرے گی۔ سب سے پہلی بات ہے توحید پر آنا۔ توحید پر آئیں گے تو پھر رجسٹر کھلے گا نیکیوں کا، ان چیزوں کا، پھر عمرے بھی لکھے جائیں گی، حج بھی لکھے جائیں گے، پھر نمازیں اور زکوٰۃ بھی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر توحید پر نہیں ہے تو رجسٹر بند ہے، کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ لہذا اس لیے سورہ اخلاص اس کو کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اخلاص کے ساتھ توحید پر آ جاؤ، اور اگر اس پر آ گئے تو تمہارے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو وحی الہی ہے، یہ اس دائرہ کار سے بہت آگے ہے جو عقل کا ہے یا علم کا ہے۔ علامہ ابن خلدون نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ عقل کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے عقل نہیں جا سکتی۔
وہ کہتے ہیں جیسے ایک سونا تولنے والا ترازو ہوتا ہے، اس میں آپ سونا تو تول سکتے ہیں لیکن پتھر نہیں تول سکتے، ٹوٹ جائے گا۔ لہذا ترازو کا اس میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ جو چیز تول رہے ہیں اس کا نقص ہے۔ لہذا عقل ہے ضروری، اس کو استعمال کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کی ایک خاص حد ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ رشتوں کا تعین آپ نہیں کر سکتے کہ کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں کرنی۔ کاموں کا تعین آپ نہیں کر سکتے کہ کون سا نیک ہے کون سا برا ہے۔ رزق حلال اور حرام کے طریقے قرآن بتائے گا، یہ ساری چیزیں قرآن بتائے گا، یہ عقل اور علم نہیں، وہی یہ الہی بتائے گی۔ اور یہی وہ ایمان اور فیت ہے جو مسلمان کے اندر ہو، اگر وہ تو مسلمان نہیں تھا تو یہ پھر جو ایمان ہے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔